اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ناظرین کرام، ہمارے سامنے ججمنٹ ہے جو کہ PLD 2015 پیج 69 سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے۔ اس کیس میں ٹرائل کورٹ میں حق شفا کا دعویٰ ہوا جو کہ مسترد ہو گیا، پھر ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل ہوئی اور ڈسٹرکٹ کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ ٹرائل کورٹ اس بنا پر کیس خارج کیا ٹرائل کورٹ نے کہ مدعی جو ہے طلب مواصبت سے متعلقہ لوازمات پورا نہیں کر سکا، یعنی طلب مواصبت فوری طور پر نہ دینا، فوری ڈیمانڈ کا نہ کرنا، شفیع کا طلب مواصبت سے پہلے زمین کی انتقال کے موقع پر موجود ہونا، جو کہ واقعات سے لگتا ہے، گواہوں کے مابین تضادات پر مبنی بیانات ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے ٹرائل کورٹ نے شفیع کا دعویٰ خارج کیا۔ عدالت کے سامنے جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ گواہان کے بیانات میں تضادات کا طلب مواصبت پر اثر کیا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے سامنے یہ تسلیم شدہ اور واضح پوزیشن تھی کہ زمین کی فروخت اور انتقال کی خبر شفیع کو اس کے بھائی تاج ولی نے دی تھی، جبکہ تاج کو خبر نذیر سے ملی جس کو بطور گواہ پیش نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ شفیع کے بھائی اور مخبر تاج اور نذیر کی پوزیشن کو دیکھا۔ تاج نے کہا کہ انہوں نے شفیع کو پنجاب سے گھر واپس آنے پر زمین کی فروخت کا بتایا، تاہم تاج جو شفیع کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا تھا کو یہ پتہ نہیں کہ ان کا بھائی شفیع کب پنجاب گیا اور کب گھر واپس آیا۔ تاج اپنے بیان میں تاج نے کہا کہ ان کو زمین کی فروخت کے حوالے سے ان کے بھانجے نذیر نے بتایا۔ اس نقطہ پر عدالت نے قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 17 کو زیر بحث لاتے ہوئے قرار دیا کہ اس کے تحت نذیر کو بطور گواہ پیش کرنا ضروری تھا۔ 17 ہے جی، کیونکہ یہ شفا زبانی شہادت پر مبنی ہے جس کا بلا واسطہ ہونا اور ثابت کرنا لازم ہے، یعنی کہ ڈائریکٹلی اسے اپروو کرنا، جو عمر صرف نذیر کو بطور گواہ پیش کر کے ہی پورا کیا جا سکتا تھا۔ عدالت نے قرار دیا کہ اسی ایک ناکامی پر ہی شفیع کا دعویٰ خارج کیا جا سکتا کیونکہ طلب مواصبت زمین کی فروخت کے بعد دینا ہوتی ہے۔ عدالت نے ایک اہم نقطہ یہ بھی اٹھایا کہ مدعی نے اپنے دعوے میں لکھا کہ فریقین کے مابین زمین کی قیمت 20,000 روپے نہ کہ 73,000 روپے تھی، جو کہ مدعی ثابت نہیں کر سکا۔ اس پر عدالت نے قرار دیا کہ شریعت میں اس قسم کے دعوے جو محض ناجائز فائدہ کے حصول کے لیے کیے جائیں بعد میں ثابت نہ کیے جانے کی وجہ سے شفیع کو حق شفا سے محروم کر دے گا۔ عدالت نے قرار دیا کہ اس کیس میں نذیر جس نے زمین کی فروخت کی اطلاع دی کو بطور گواہ پیش نہیں کیا گیا۔ شفیع کے بھائی کی شفیع سے متعلق یہ معلومات کہ پنجاب میں کہاں تھے اور کب واپس آئے سے لاعلمی باوجود اس کے کہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے کی وجہ طلب مواصبت کی نفی ہوتی ہے۔ اس بنا پر عدالت نے اپیل منظور کرتے ہوئے حق شفا کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا کیس حق شفا کے حوالے سے جس میں گواہان کے بیانات میں مطابقت نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ سپریم کورٹ میں آ کر یہ کیس خارج ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔